Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. زمین پانی ہی کی متعلق ہے کہ جو زمین کے اندر پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نلکوں کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے ہم نکالتے ہیں، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس کے اوپر مختلف قسم کی تھیوریاں وضع کی گئیں، اور مسٹر تھائلس کا جو نظریہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، ابھی بھی تھیوری میں موجود ہے لیکن رد شدہ تھیوری ہے۔ اس کے علاوہ 1580 یعنی 1600 عیسوی صدی کے پہلے نظریہ جو تھا وہ سارے ان پرانے نظریات کے اندر آتا ہے، جبکہ 1580 عیسوی کے اندر سب سے پہلے مسٹر برنارڈ پالیسی نے ایک نیا نظریہ، سر برنارڈ پالیسی کا نظریہ آپ لوگ ابھی بھی اپنی سائنس کے اندر پڑھتے ہیں، اس نے یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا واٹر سائیکلنگ کا، اور یہ تھیوری وضع کی کہ پانی جو اوپر کیسے جاتا ہے اور برستا ہے، بارش کے صورت میں جو پانی برستا ہے، تو سر برنارڈ پالیسی نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جو پانی ہے وہ پانی ندی نالوں کے ذریعے دوبارہ سمندر میں آتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ برنارڈ پالیسی صاحب آپ یہ بتائیں جو زیر زمین پانی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سمندر کے نیچے جو ہے خفیہ رستے ہیں جنہیں وہ یوٹریس کا نام دیتے ہیں یا ٹائٹرس سسٹم کا نام دیتے ہیں، کہ وہ زمین کے اندر سے نہریں بنی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے پوری زمین کے اندر پانی کی نہریں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ زیر زمین پانی کا بیس بھی وہی ہے۔ یہ ابھی خود میں نے جب کیمیکل انجینئرنگ کی تو میں نے سائنس کے اندر یہ نظریے پڑھے ہیں۔ سر برنارڈ پالیسی کا ٹائٹرس کے بارے میں نظریہ بھی ہے۔ پھر اس کو آگے مزید آپ دیکھیں تو ایک اور نظریہ بھی ملتا ہے سائنسدانوں کے ہاں کہ جو پانی سمندروں کا پہاڑوں کے اندر یا دیگر جگہوں پر زور سے ہوا کی پریشر کی وجہ سے، ایٹماسفیرک پریشر کی وجہ سے ٹکراتا ہے، تو وہ پانی اندر جو ہے زمین جانے کا باعث ہے۔ مختلف نظریات پیش کیے گئے، جبکہ قرآن نے جو نظریہ پیش کیا وہ تمام تر تھیوریوں کو رد کر دینے والا ہے، اور اپنی ایک تھیوری جو قرآن نے 1400 سال قبل یہ واٹر سائیکلنگ اور خاص کر زیر زمین پانی کے متعلق پیش کی، اس پر اتنی آیات کریمہ ہے کہ کئی گھنٹوں گفتگو یہ بندہ فقیر، ایک ناقص علم رکھنے والا شخص جو ہے کر سکتا ہے۔ چند ایک آیات بالکل سمجھنے کہ میں نمبرنگ بتا دوں گا آیات کی، جو ایک طویل ایک پورا میرے پاس مضمون ہے، لیکن میں ان میں سے چند ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا نمونے کے طور پر، کیونکہ اس پر اگر آیتیں پڑھ کر کے تفصیلی بیان کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میرا مقصد چاہتا ہوں کہ میں یہ 10 ایپیسوڈ جو 10 علوم سائنس کو قرآن کے ساتھ موازنہ کرنا ہے میں نے، تو وہ میں چاہتا ہوں یہ 10 ایپیسوڈ میری ان 3-4 دنوں میں مکمل ہوں، تو میری کوشش یہی ہے۔ جو سر قدیم ادوار کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زیر زمین جو پانی ہے یہ سمندر کی خفیہ رستوں سے جاتا ہے یا دیگر ہوا کی پریشر کی وجہ سے جاتا ہے، ٹائٹرس کے ذریعے جاتا ہے۔ قرآن نے اس زیر زمین پانی کی جو وجوہات بتائی ہے وہ 1400 سال قبل کہ سورہ زمر کے اندر کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور زمین میں چشمے بنائے، زمین میں فی کے لفظ موجود ہے، فی الارض، زمین میں چشمے بنائے۔ تو زمین میں جہاں بھی قرآن میں لفظ فی کا استعمال ہوتا ہے وہ کسی چیز کے اندر کا ذکر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں سامنے جب یہ آیتیں پیش کی تو وہ کہتے ہیں جی یہ فی کا معنی تو زمین کے اوپر جو چشمے ندی آتے ہیں ان کی بات ہے، تو میں نے کہا نہیں، آسمان سے زمین پانی نازل کیا اور اس پانی سے جو ہے نا چشمے بنائے زمین کے اندر، فی کا لفظ استعمال ہوا، اور پھر فرمایا پھر اس سے کھیتی کئی رنگوں میں اگائی۔ تو پہلی بات یہ جو کھیتی اگتی ہے یہ باہر کے پانی سے اگتی ہے یا اندر کے پانی سے اگتی ہے، میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، بالکل ٹچ کروں گا۔ تو کھیتی کو اگانے کا سبب بھی زیر زمین پانی ہے، نہ کہ جو آپ زمین کے سروس کے اوپر جو پانی موجود ہے ہرگز وہ پانی نہیں ہے۔ پھر آسمان، ابھی سائنس بھی یہی کہتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم جب نباتات کے متعلق ہماری ایپیسوڈ ہوگی قرآن کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر سورہ روم کی آیت نمبر 24 میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ روم کی آیت نمبر 24 اور سورہ روم کی آیت نمبر 48 دونوں کے اندر یہی فینومناز ہیں، اسی کے بارے میں، یہ فزیکل فینومناز جو کہ بارش برستی ہے، یہ واٹر سائیکلنگ کے بارے میں اور زیر زمین انڈر گراؤنڈ واٹر کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر کہا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، نازل کرتا ہے اللہ، اور اس زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ جو زمین ہوتی ہے اس کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی بہت ساری حکمتیں، نشانیاں ہیں، مگر عقل والوں کے لیے یہ عقل چاہے نان مسلم کے پاس ہی کیوں نہ ہو تو وہ اگر اس کو یوز کریں گے تو وہ قرآن کے اندر سے بہت ساری چیزیں ایسی معلوم کر سکتے ہیں۔
اس کی فنومناز معون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها کر سکتے ہیں. اور اسی کو سورہ روم کی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور ہواؤں کو اللہ نے بھیجا. یہ ہواؤں کا ذکر اللہ نے سورہ حجر کے اندر بھی کیا ہے، انشاءاللہ وہ آگے میں بیان کرتا ہوں. تو سورہ روم کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل کو ابھارتی ہیں. اب یہ آج سائنس، اس کو میں کلام نہیں کر رہا ابھی گہرائی کے ساتھ، صرف ایک اس آیت کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے بادلوں کے بارے میں. بادلوں کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے وہ کس ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سائنس آج مانتی ہے، سائنس پہ اس پہ تحقیقات کر چکی ہے کہ اللہ جو ہے اللہ فرماتا ہے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر بادل پھیلتے ہیں. وہ بادلوں کو ایک خاص کریشن، مزے کی بات یہ بادلوں کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان کو پھر اللہ ان ہواؤں کی مدد سے لے کے آتا ہے. ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں اور پھر بادل کیا کرتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں اور آسمانوں میں پارا پارا ہو کے برستے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے بادلوں کو ابھارا اور وہ پارا پارا ہو کے جہاں ہم نے چاہا وہاں وہ برستے ہیں. اور پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جب بارش برستی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں برستی ہے، ہر جگہ نہیں کہ وہ بادلوں کا فنومنا ہر جگہ پہ ہو، جب اللہ چاہتا ہے. اور وہ بندے اسے دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں. اور پھر رنگی بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم آسمانوں میں بارش برساتے ہیں. تو لفظ کا استعمال کیا، لفظ قدر کا استعمال. نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. And who sends down rain from the sky in measured amounts, and we revive thereby a dead land. Thus will you be brought forth. اور اللہ نے واضح طور پر قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ جو ہے ایک خاص مقدار میں بارش کو نازل کرتا ہے. اب اس پہ میں سائنسی جو تحقیقات ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. سائنس یہ کہتی ہے پوری دنیا میں پوری زمین پر ہر سال ایک ہی جتنی بارش ہوتی ہے. پوری زمین میں اگر جتنے قطرے ایک سال میں، ایک فرض کریں آپ، ایک مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ قطرہ پانی کا بارش آسمان سے برسا اگر 2011 میں، 2012 میں بھی 1000 برسا، 2013 میں بھی، جب سے زمین بنی ہے تب سے زمین کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو ایک ہی مقدار میں ہوتی ہے. اب وہ 1000 قطرہ جہاں اللہ چاہے سعودی عرب میں برسائے، یہ یمن میں برسائے، یہ شام میں برسائے یا پاکستان میں برسائے، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ایک ہی جتنا پانی برستا ہے ہر سال ایک ہی مقدار میں. کوئی ایک سال ایسا نہیں کہ ایک سال پوری دنیا پر کہیں بارش نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. زمین کے اندر اللہ ہر سال ایک خاص مقدار میں پانی برساتا ہے. اب سائنس کہتی ہے اگر ایک سال بارش نہ ہو یا ایک سال ایسا ہو جس دن ایک قطرہ فالتو بارش کا گرے زمین پر، ایک قطرہ، 2 نہیں، ایک قطرہ اگر پانی کا زیادہ زمین پر گرے یا ایک قطرہ کم گرے تو زمین کا بیلنس جو ہے، یہ بیلنس جو ابھی ایک خاص بیلنس میں زمین گھوم رہی ہے، پہلی ایپیسوڈ کے اندر میں بیان کر چکا ایسٹرونومی کے تحت قرآن کریم سے بھی، تو وہ جو ہے زمین کا بیلنس بگڑ جائے، یہ ایک ایکویلبریم نہ رہے، تو جو ایک بیلنس ہے زمین کا یہ نہ رہے، یہ ضائع ہو جائے اور زمین تھترانے لگ جائے. تو لہٰذا پانی کا ایک خاص مقدار برستی ہے زمین پر. سائنس آج یہ 14ویں صدی کے اندر اس کو بیان کیا، جبکہ آپ خود جانتے ہیں اس کو جناب 1400 سال قبل قرآن کہتا ہے کہ زمین پر جو بارش برستی ہے ایک خاص مقدار میں برستی ہے، اس کی خاص مقدار ہے. ایسے نہیں کہ پہلے سال بے شمار بارشیں ہوں اور اس سال زمین پر ایک بارش بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں ٹھہرایا. پانی کہاں سے اتارا؟ زمین میں ٹھہرایا. بے شک اسے اللہ زمین میں لے جانے پر قادر ہے. اب سوچنے کا عمل یہ ہے زیر زمین پانی کہاں سے آتا ہے. آج تک سائنس کبھی کیا کہتی تھی. قرآن کہتا ہے زمین جو زیر زمین پانی ہے وہ بارش کا پانی جاتا ہے، وہ جذب زمین سے جذب کرتی ہے، پھر وہ زمین کے اندر فلٹر ہو کر زمین تک نیچے پہنچتا ہے، پھر لوگ اسے نکال کے پیتے ہیں.
اور اسی سے زمین کے اندر بیج اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ یہ زیر زمین پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش کے ذریعے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مومنین کی آیت نمبر 18 میں کہ اللہ زمین میں پانی اتارتا ہے، نازل کرتا ہے اور زمین کے اندر ٹھہراتا ہے، بے شک اللہ اس پہ لے جانے پہ قادر ہے۔ تم لوگ سوچتے رہو کیسے جاتا ہے، تم لوگ آج تحقیق کرتے رہو کیسے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں لے جانے پہ قادر ہوں، میں اللہ ہوں نا، اللہ اس کو لے جانے پہ قادر ہے۔ کون سے وہ فارمولیز تھے 14 سال قبل جس نے یہ بتایا اسلام مسلمانوں کو کہ جناب اللہ جو ہے وہ زمین میں پانی جذب کر کے زیر زمین لے کے جاتا ہے؟ وہ کون سے ایکوپمنٹ تھے، وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے یہ جانا گیا؟ سورۃ مومنین کے اندر آیت نمبر 18، اور پھر اسی کو سورہ حجر کے آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے اور ہم ہمارے ہوائیں بھیجیں جو بادلوں کو باور کرتی ہیں۔ اب اس کو باور کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک سوچنے کا امر ہے۔ وہ بادلوں کو اخذ کرتی ہیں، بادلوں کو بناتی ہیں، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے شاید، اس بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا، لیکن سائنسدان اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے ہوائیں بھیجی۔ آج دن تک تو سائنس یہ مانتی نہیں تھی کہ جو ہے وہاں جو بادلوں کی کریشن ہے، بادل جو بنتے ہیں یہ ہواؤں کے ذریعے بنتے ہیں۔ یہ تو 16ویں صدی کے بعد سائنسدانوں نے تھیوری وضع کی کہ جناب یہ بادل ہیں، بادلوں کو بنانے کے جو امر ہے یہ ہواؤں کی وجہ سے ہے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے ہم ہوائیں بھیجتے ہیں جو بادلوں کو باور کرتی ہیں، اور آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا اور تمہیں پینے کو دیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے یہ سمندر سے پانی اٹھتا ہے، اس پہ اتفاق ہے، تو سمندر کا پانی تو کڑوا ہے، کڑوے سمندر سے پانی اٹھاتی ہیں ہوائیں۔ اور فرمایا کہ جب پانی کو اٹھاتا ہے اور اسے تمہیں پینے کو دیا، پانی نازل کیا آسمانوں سے اور پینے کو دیا، اور تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے۔ تو یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے یہ فرمایا۔ سورہ نور میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے پر بادلوں کو نرم نرم طریقے سے جلاتا ہے اور پانی برساتا ہے، پھیلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انہیں ملاتا ہے بادلوں کو ایک تہ بر تہ۔ یہ بیان کیوں کیا گیا؟ یہ حکمت میں سائنسدانوں کو آج یہ دعوت فکر دے رہا ہوں جو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ اس کی تحقیقات کریں۔ اس کے اندر آپ کو ایک نئی چیز ملے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بادلوں کو ایک نرم نرم طریقے سے ملایا، ان کی تہ تر دہ بنائی، ان کی تہ بنائی، ان کی لیئرز بنائی، لیئرز، اور لیئر بنانے کے بعد ہم اس میں سے پانی نکالتے ہیں، اور اس کو پھر ہم پانی نکال کر کے وہ ہم برساتے ہیں آسمان سے، اور پھر ہم اس میں سے برف برساتے ہیں۔ یہ جو اولے پڑتے ہیں نا، زمین پر برف گرتی ہے بارش کے ذریعے، اس کا فنومنا بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بادلوں کی خاص تہ بنتی ہے، ہواؤں کا خاص ویپر پریشر بنتا ہے، ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ خاص ویکیوم کے تحت ایک خاص پریشر بنتا ہے۔ اس پریشر پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بادل ہواؤں کے ذریعے پہاڑوں سے، برف کے پہاڑوں سے اولے اٹھاتی ہیں، اور پھر وہ ان تہ بر تہ جو بادل بنے ہیں ان کے ساتھ برساتی ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس حقیقت کو آج دن تک سائنس ابھی آگے سائنس 1400 سال کے بعد 2018 کے اندر سائنس نے یہ بیان کیا کہ جو ہے یہ پہاڑی اونچے بڑے پہاڑوں سے برف کے اولے جو ہے وہ بادل اٹھاتے ہیں۔ قرآن اس کی فنومنے کو پہلے بیان کر رہا ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب یہ اولے پڑتے ہیں تو اللہ جو ہے ایک جو ہے روشنی چمکاتا ہے، جو بادلوں کا ویپر پریشر، بادلوں کے اوپر ہوا کا پریشر پڑتا ہے تو ایک بجلی نکلتی ہے، اولے نکلتے ہیں، ایک چمک نکلتی ہے، قریب ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کو لے جائے۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ نے جو ہے ایک خاص پیغام رکھا ہے کہ وہ چمک جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اوجھ کر لے جائے، تمہاری کیا مجال ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ روشنی پیدا کرتا ہے بازوں میں۔ پھر سورہ نور کے اندر، سورہ طلاق کے اندر بھی اسی طرح کا ذکر، سورہ
سورہ طلاق کی آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 48 کے اندر، سورہ حجر کی آیت نمبر 22 کے اندر، سورہ طارق کی آیت نمبر 11 کے اندر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 کے اندر، سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کے اندر، فرقان کی آیت نمبر 48 اور 49 کے اندر، سورہ فاتر کی آیت نمبر 9 کے اندر، سورہ یاسین کی آیت نمبر 34 کے اندر، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 5 کے اندر، اور اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 4 کے اندر، سورہ قاف کی آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر کے 68 69 حتیٰ کہ اس سے پیچھے بھی ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 70 تک سورہ واقعہ کے اندر اس کا ذکر ہے، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 30 کے اندر، یعنی قرآن کے اندر اتنا اس کا ذکر ہے. اس پر میں بالکل مختصراً یہ سمجھ لیں کہ میں نے بس لکھا لکھایا پڑھا ہے. اس پر میں نے گفتگو اگر ایک آیت میں کرنے لگ جائیں ہم سائنس کے حوالے سے تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو ناظرین، یہ واٹر سائیکلنگ کا جو ایک سسٹم ہے کہ زمین سے پانی ہواؤں کی مدد سے بخارات بن کر کے اوپر جاتا ہے، ان پر ہوائیں دباؤ ڈالتی ہیں، وہ بادل بنتا ہے. پھر بادل جو ہے وہ خاص ایک ٹیمپریچر کے اوپر ایک پریشر بناتی ہیں بادل، وہ بادل پہ پھیلتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے. پھر وہ ہواؤں کی وجہ سے پھیلنے کے بعد وہ پانی برساتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے وہ برساتے ہیں، اور وہ پانی زمین پہ آتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے. کچھ ندی نالوں کے ذریعے دوبارہ جو ہے وہ آتا ہے سمندر میں، لیکن کچھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور زمینی نیچے والے راستوں کے ذریعے بھی سمندر کے ساتھ ملتا ہے پانی. تو وہ جو سارا معاملہ ہے زیر زمین پانی کا، وہ بارش کی وجہ سے ہے. جبکہ سائنس آج آگے مانی ہے کہ وہ بارش کی وجہ سے ہے. قرآن پہلے کہتا ہے کہ وہ بارش کی وجہ سے ہے، اور اس سے پہلے سائنسدان کبھی اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.